جج کے انتخابات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی اکثریت کے ووٹ لینا ہوں گے۔ رولز 2024 منظوری کے بعد جاری رولز میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن رولز 2010 کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ منسوخ شدہ رولز 2010 کے تحت زیر التوا کوئی بھی معاملہ انکوائد کے تحت زیر التوا تصور کیا جائے گا۔ زیر التوا کوئی بھی معاملہ جہاں تک ممکن ہو انکوائد کے مطابق نمٹایا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن رولز 2024 کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا سیکریٹریٹ سپریم کورٹ بلڈنگ یا چیئرپرسن کے طے کردہ کسی اور مقام پر قائم ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن سیکریٹریٹ کے ریکارڈ کو محفوظ کیا جائے گا۔ کسی شخص کی بطور جج تقرری کے لیے میرٹ کا تعین آئین کے تحت جج کے حلف کے مطابق کیا جائے گا۔ رولز میں کہا گیا ہے کہ نامزد فرد کے میرٹ کا جائزہ لیتے وقت پیشہ ورانہ قابلیت، تجربہ، قانونی مہارت کو دیکھا جائے گا۔ کسی فرد کو جج نامزد کرتے وقت اس کی کارکردگی، ابلاغی مہارت، دیانتداری کو دیکھا جائے گا۔ ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری کے لیے نامزدگیوں حتمی فیصلے کے دوران وکلاء، عدالتی افسران کی مناسب نمائندگی یقینی بنائی جائے گی۔ امریکی پابندیوں سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی۔ پاکستان پر ماضی میں بہت سی پابندیاں لگی مگر ہم نے اپنی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی پابندیوں سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہیں۔ پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے ایسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں کہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو اور میزائل کی ضرورت پیش آئے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں میزائل سسٹم اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ بھارت نے شروع کی، بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف اقدام اٹھانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے ضلع کرم میں FCC تعیناتی کی درخواست کر دی۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے کرم میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے عملی اقدامات کا فیصلہ کیا اور دستاویز کے مطابق صوبائی حکومت نے وفاق سے FCC تعیناتی کی درخواست کر دی۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ حساس علاقوں میں پولیس کی اضافی نفری کی تعیناتی بھی کی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق پشاور، کوہاٹ، بنو، ڈیائی خان، مالاکنڈ کے لیے خصوصی بم پروف گاڑیاں خریدنے کے لیے گرانٹ جاری کر دی گئی ہے اور قبائلی اضلاع سمیت کرک، بنو، لکی مروت، ٹانک، ڈیائی خان اور دیگر اضلاع کے DPOs کو بم پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے لیے بھی بم پروف گاڑیوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق امن و امان کو خراب کرنے والوں کا نام شیڈول 4 میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ امن کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں گی۔ کرم میں امن و امان کے قیام کے لیے گرینڈ جرگہ کو طویل مدت تک جاری رکھا جائے گا۔ امریکہ کا پاکستان میں ملٹری کورٹ سے 25 شہریوں کو سزا پر اظہار تشویش۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی شہریوں کو 9 مئی احتجاج میں ملوث ہونے پر فوجی عدالت نے سزا سنائی۔ فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور انصاف کی ضمانتوں کی کمی ہے۔ میتھیو ملر نے مزید کہا کہ پاکستانی حکام آئین میں درج منصفانہ مقدمے اور انصاف کے حق کا احترام کریں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز برطانیہ نے بھی فوجی عدالتوں کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں میں شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہوتا ہے جس سے منصفانہ سماعت کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے بھی پاکستان میں 21 دسمبر کو فوجی عدالت کی طرف سے 25 شہریوں کو سنائی گئی سزا پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔